الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں کو جن کو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کریم نے ہر انسان کی اصلیت میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ خوشی کو پسند کرتا ہے. انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر مجھے خوشیاں ملیں، مجھے کبھی غم کا سامنا نہ کرنا پڑے. خوشی حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے یہ اسباب تلاش کرتا ہے. کبھی انسان خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، اور اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر دنیا جمع کر لی تو مجھے بہت ساریاں خوشیاں مل جائیں گی. اور بعض لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ظاہری طور پہ اقتدار اچھا ہوگا، کرسی ہوگی، ممبری ہوگی تو شاید ہمیں خوشیاں مل جائیں گی. اور بعض لوگوں نے یہ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ غریب لوگوں کو تنگ کریں گے، غریب لوگوں کو دبا کے رکھیں گے، غریبوں کی خوشیوں کو برباد کریں گے تو شاید ہمیں خوشیاں مل جائیں گی. یہ لوگوں کے معیار ہیں خوشیاں حاصل کرنے کے. اللہ کریم نے قانون اور ضابطہ یہ ذکر کیا ہے کہ تمہاری خوشی کا تعلق دوسرے مسلمانوں سے ہے. اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو میرے بندوں، مسلمان بندوں کو خوش کرو، میں اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کروں گا اور کائنات کا رب بھی تم پہ خوش ہوگا. میرے غریب بندوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو، ان کو خوش کرو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ایسی کلمات کہہ کے ان کو خوش کرو، ایسے بول بولو جن سے وہ خوش ہو جائیں، ایسا کردار ادا کرو، ایسے فعل ادا کرو جس سے دوسرے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب ہو جائیں. مالی طور پہ ان کو خوشیاں دو، اپنی زبان سے خوشیاں دو، اپنے کردار سے خوشیاں دو. دوسرے مسلمانوں کو خوشیاں دینا تمہارا کام، اور ساریاں خوشیاں سمیٹ کے عطا کر دینا یہ رب العالمین کا کام. تمہیں خوشیاں بھی ملیں گی اور کائنات کا رب تم پہ خوش بھی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کو غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرو. جب تم اپنے مال کو غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرو گے، اس سے وہ خوش ہوں گے اور ان کی خوشی سے اللہ تمہیں خوشیاں بھی عطا فرمائے گا اور کائنات کا رب تم پہ خوش ہو جائے گا. رمضان المبارک کے اختتام کے اوپر جو ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، صدقۃ الفطر، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غریب لوگوں کو دو. عید کا موقع چونکہ خوشیوں والا موقع ہے، ہر انسان خوش ہوتا ہے. تم غریب لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرو تاکہ وہ مالی طور پہ مستحکم ہوں اور وہ خوش ہوں گے، خوشیوں کے اندر تمہارے ساتھ وہ بھی شریک ہو سکیں. یہ کب ادا کرنا ہے؟ یہ آخری روزے کی شام سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کسی ٹائم بھی ادا کیا جا سکتا ہے. کن لوگوں نے ادا کرنا ہے؟
ہر انسان کے اوپر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض علیکم الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، او عبدن او ذکرن او انثی، مرد ہے پھر بھی فرض ہے، عورت ہے پھر بھی فرض ہے، فرمایا او حرن او عبدن، آزاد آدمی یہ پھر بھی فرض ہے، اگر کوئی غلام ہے تو غلام کو بھی ادا کرنا یہ فرض ہے، صغیرن او کبیرن، چھوٹے کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، بڑے کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر عید الفطر والے دن فجر ٹائم کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن پیدا ہونے والے بچے کا بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم، روزہ رکھنے کے اندر جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، زبان سے غلطی ہوئی ہے، کردار سے غلطی ہوئی ہے، کسی مسلمان کا تم نے دل دکھا بیٹھی ہو روزے کی حالت میں، یا اور تمہارے فعل سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے تو اللہ روزے کے اندر کی ہوئی غلطیوں سے درگزر فرما کے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یہ تمہاری خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ عید خوشی کا موقع ہے، وہ شریک ہوں گے، خوش ہوں گے، غریب خوش ہوں گے، اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کرے گا اور کائنات کا رب تم پہ خوش ہو جائے گا۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان ادا کرے، امیر نے بھی ادا کرنا ہے، غریب نے بھی ادا کرنا ہے۔ جب امیر ادا کرے گا صدقۃ الفطر، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُزَكِّيهُ اللَّهُ، اس کو اللہ گناہوں سے پاک کر دیں گے، اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کے گناہوں سے وہ صاف پاک، خود بھی صاف پاک ہو جائے گا۔ اور جب غریب انسان اللہ کے دربار کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرے گا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا آتَاهُ، اللہ تعالیٰ غریب انسان کو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹا دیں گے۔ غریبوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے زیادہ مال ملے گا، اور امیر انسان صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اختتام پہ اور عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے تم صدقۃ الفطر ادا کرو۔ حتیٰ کہ جو انسان صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، ایسے انسان کو عیدگاہ کے اندر بھی آنے کی اجازت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اس کا عام انسان کو فائدہ یہ ہوگا جو کمیاں کوتاہیاں جو غلطی ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائیں گے، غریب ادا کرے گا تو اللہ بڑھا چڑھا کے واپس عطا کریں گے۔ اس سے غریب لوگوں کے اندر خوشیاں پیدا ہوں گی، جب غریب خوش ہوں گے اللہ تمہیں بھی خوش کرے گا اور کائنات کا رب تم پہ خوش ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھنا، اللہ اعلان فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے جی 502، سورۃ المنافقون، 502 کی آخری آیت۔ یہ تمہارے انتظام سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ درس سن کے نا تم تھک چکی ہو۔ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے اور تمہارا بھی اختتام درس سن کے ہونے لگا ہے۔ پہلے پھٹیاں ٹائم پہ ہوتی تھیں، لائٹیں ٹائم پہ جلتی تھیں، اب میں آیا ہوں تو انتظام بھی نہیں تھا۔ 2 دن کا جو درس ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، کل کا اور پرسوں کا۔ کل عنوان ہوگا کہ جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر عبادات کی ہیں وہ کیسے قبول ہوں گی، ان کے لیے کیا شرطیں ہیں، یہ کل کے درس کا عنوان ہوگا۔ اور جو آخری درس ہوگا 30 روزے کو یعنی جمعرات کو، وہ اس کو عنوان ہوگا اختتام رمضان، کہ رمضان المبارک کا ہم نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ پورا رمضان تم اپنی مرضی سے آئے ہو، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ جلدی آؤ دیر سے آؤ، لیکن ان 2 درسوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اذان مکمل ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ پورے رمضان کے دروس کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ، اور بہت قیمتی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان،
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں اموالکم تمہارے مال۔ اللہ اہل ایمان سے خطاب کر کے اہل ایمان کو خطرے سے متنبہ فرما رہے ہیں، خطرہ ہے کہیں تمہیں مال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہیں غافل کر دے تمہارے مال۔ اذان ہوئی ہے، دکان پہ بیٹھے ہو، یہ نہ ہو کہ دکان کھلی کھول کے تم بیٹھے رہو اور اللہ کے آوازے کی طرف نہ ہو۔ یہ نہ ہو زور کی اذان ہوئی ہے پھر بھی تم نہیں آئے، عصر کی ہوئی ہے پھر بھی نہیں آئے، کہیں شام کی نماز افطاری کے کھانے پینے کے اندر کہیں ضائع نہ کر بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم، کہیں غافل نہ کر دے تم کو اموالکم تمہارے مال، مال کی جمع کرنے کے اندر کثرت مال کہیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، یہی دو سبب ہوتے ہیں انسان کے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے۔ سب سے پہلا سبب اللہ نے مال کو ذکر کیا، دوسرا اولاد کو، اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تلہکم اموالکم، کہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال تم کو، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اگر ہو گیا ایسے، مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تو کیا ہوگا؟ آگے قرآن انجام بھی ذکر کر رہا ہے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا، اللہ کے حکموں کے اندر اپنے مال کو ترجیح دے گا، اپنی اولاد کو ترجیح دے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے آج سیل زیادہ کر لی ہے، دکان بند نہیں کی، آج ہم نے پیسے زیادہ جمع کر لیں، لیکن کائنات کا رب کہہ رہا ہے پیسہ جمع کرنے کے باوجود فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے والی زندگی ہے، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے کہ تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارا مال کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اب کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ میں اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے نا، یہ مال تم اپنی ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، یہ میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ رزق دیا ہم نے تم کو، مِن قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام موت والا آ جائے۔ جب موت والا پیغام آئے گا نا، یہ کوٹھی تمہاری نہیں رہے گی اور لے جائیں گے، یہ گاڑی تمہاری نہیں رہے گی اور لے کے جائیں گے، تمہارا جیب کے اندر تمہارا موبائل، تمہارے ہاتھ کے اندر باندھی ہوئی گھڑی تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھوں کے اندر ڈالی ہوئی انگوٹھی وہ تمہاری نہیں ہوگی، اس کا اور مالک بن جائے گا۔ اس لیے موت آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو کوئی رزق دیا ہم نے تم کو، مِن قبل ان یاتی احدکم الموت، پہلے اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے اوپر موت۔ جب موت قریب آئے گی تو پھر یہ مرنے والا انسان کیا تمنا کرے گا، فَيَقُولَ رَبِّ، پھر یہ کہے گا اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مدت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، 1-2 منٹ کی مہلت دے دے، تھوڑی سی مدت دے دے، الی اجل قریب، اللہ میں تھوڑی سی تو اسے مہلت چاہتا ہوں۔ 80 سال کی زندگی گزار کے پھر بھی کہہ رہا ہے تھوڑی سی مہلت دے دے، 60 سال کی زندگی اس نے بسر کی ہے، پھر بھی تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ فَصَدَّقَا، میں نے دنیا کے اندر مال تو بہت کمایا تھا لیکن تیرے راس میں صدقہ نہیں کر سکا، تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کر لوں، مجھے آج میری آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ تو کوئی اور لے کے جائے گا۔ فَصَدَّقَا، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک صالح بند کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی زندگی تو میں برباد کر بیٹھا،
اب میں تو اسے تھوڑی سی مہلت مانگ رہا ہوں کہ تاکہ میں تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو صدقہ خیرات کر دوں۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ کتنی اہمیت والا مسئلہ ہے کہ مرنے والا انسان اللہ سے تھوڑی سی مہلت مانگ رہا ہے، مولا اتنی سی مہلت دے دے کہ میں کسی غریب کو تھوڑا سا مال دے دوں، میں کسی غریب کو تھوڑا سی مدد کر دوں۔ فَاصَدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے۔ اوپر سے اعلان کرے، کائنات کا اعلان، کائنات کا رب اعلان کرے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب مہلت والی مدت والا ٹائم ختم ہو گیا، اب ایک لحظے کے لیے بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، ایک لحظہ کے لیے بھی تمہیں مہلت اور فرصت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو نفساً، کسی نفس کو ایک ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ صدقہ کر لو، یہ صدقہ کرو گے اس سے غریب لوگ خوش ہوں گے، اور غریبوں کی خوشی کی وجہ سے میں اللہ تمہیں خوش کروں گا، اور کائنات کا رب بھی تم پہ خوش ہو جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی طرف سے ایک سا جو ہے وہ صدقہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک سا کتنے کا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ 2.5 کلو کا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ 2.25 کلو کا ایک سا ہے۔ یہ ایک سا ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو یا 2.25 کلو گندم، چاول اور کھجور سے، ان چیزوں سے یہ صدقہ کرنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن عرب کے علماء اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اگر قیمت ادا کرنی ہوتی تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعلیم دے کے جاتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار پیسے دے دو، اگلا انسان جو ہے نا اپنی مرضی کی چیزیں لے لے گا، اور پیسے دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ جملہ کہنا، یہ الفاظ ادا کرنا، یہ الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پیسے دینے بہتر ہوتے تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے کے جاتے۔ میرے محبوب تعلیم دے رہے ہیں کھجور کی، گندم کی، چاول کی، جنس کی، تو جو میرے محبوب نے طریقہ بتلایا ہے وہ بہتر ہے، میری سوچ بہتر نہیں ہے، مفتی کا فتویٰ بہتر نہیں ہے، عالم کا قول بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی مہر ہو یا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اس لیے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کے اوپر ٹائم آ جائے گا۔ ٹائم آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر لو۔ واللہ خبیر بما تعملون، صدقہ خیرات کرو گے تو یقین رکھنا میں اللہ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہیں اس کا خبردار ہوں، میں اللہ تمہیں ضرور اجر عطا کروں گا۔ تو ہر مسلمان پہ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ وہ بھی معاف فرمائے گا، اور غریب لوگوں کو خوشیاں ملیں گی۔ ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے خوشیاں ملیں۔ فرمایا کہ تیری خوشی کا تعلق دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کے اندر میں نے رکھا ہے۔ دوسروں کی خوشیاں برباد کر کے اپنی خوشیاں تلاش کرنے والوں تمہیں خوشیاں نہیں ملے گی، دوسروں کا سکون برباد کر کے اپنے لیے سکون تلاش کرنے والوں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسرے مسلمانوں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرمائے، صحیح البخاری کی روایت، اور باغ کی منڈیل کے اوپر امام کائنات تشریف فرمائے اپنے پاؤں لٹکا کے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، اور دروازہ باغ کا بند کر کے نا باہر دروازے پہ بیٹھ گئے کہ آج میں دربان بنوں گا تو دربان محمد بن کے زندگی بسر کروں گا۔ اللہ کے رسول باغ کے اندر ہیں، ابو موسیٰ اشعری باغ کا دروازہ بند کر کے باہر تشریف فرمائے، دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، اور آنے والے نے اجازت مانگی کہ میں آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت لی جائے۔
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری آنے والے کو اندر آنے کی بھی اجازت بھی دے دو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی میں محمد کی طرف سے سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. خوشیاں دو، خوشخبریاں سناؤ، میں محمد کی طرف سے اس کو خوشخبری سناؤ. دروازہ کھولا تو آنے والا کون ہے؟ فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابو موسیٰ اشعری نے امام کائنات کا پیغام بھی سنایا کہ تمہیں اجازت مل رہی ہے، لیکن اے ابو بکر تو اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ نبوت والی زبان سے تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی دی جا رہی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ بند کر دیا، پھر اندر کی طرف سے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، امام کائنات کو بتایا گیا. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتا دو کہ میں محمد تمہیں اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہویا کہ کاش آج میرا کوئی ساتھی آ جائے، میرا کوئی رشتہ دار آ جائے تاکہ امام کائنات کی زبان سے خوشخبریاں اور بشارتیں سن لے. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا جَاءَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. میں نے کہا اندر آنے کی اجازت بھی ہے لیکن امام کائنات تمہیں جنت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے ہیں. دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں او میرے ساتھیوں دیکھ لو جو ابھی منظر تمہیں نظر آ رہا ہے. دائیں طرف میرا ابو بکر ہے، بائیں طرف میرا عمر ہے، درمیان کے اندر میں ہوں. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت والے دن ہم اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا تو اسی طرح میرے دائیں طرف میرا ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرا عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ بند کر دیا، ابو موسیٰ اشعری اندر کی طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو او آنے والے انسان اللہ تمہیں جنت تو عطا کرے گا لیکن جنت سے پہلے تیرے اوپر دکھ بہت زیادہ آئیں گے، مصائب بہت زیادہ آئیں گے. ان دکھوں کے اوپر، ان مصائب کے اوپر صبر کرنا. میں محمد اپنی نبوت والی زبان سے تمہیں جنت کی خوشخبریاں سناتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آنے والا کون ہے. میں کیا دیکھتا ہوں تو فَإِذَا جَاءَ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان ابن عفان کو میں نے اجازت بھی دے دی اور میرے محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں لیکن جنت سے پہلے تیرے اوپر بڑے مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی. میرے عثمان ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا، میں محمد سے جنت کی خوشخبری سن لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے محبوب کی سنت ہے، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوشیاں بانٹنا، دوسرے لوگوں کو خوش کرنا. یہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے دل کے اندر خوشی کی تمنا رکھنے والوں، اپنے لیے سکون تلاش کرنے والوں، اپنے لیے خوشی کا انتظام کرنے والوں، یہ دنیا جمع کرنے کے اندر خوشیاں نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کا سکون خراب کرنے کے اندر خوشیاں نہیں ہے، بلند بالا محلات بنانے کے اندر خوشیاں نہیں ہے، بینک بیلنس بنانے کے اندر خوشیاں نہیں ہے. اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو میرے بندوں کو خوش کر دو، میں اللہ تمہیں خوش کر دوں گا. اور اس کی ایک صورت صدقۃ الفطر بھی ہے. اللہ ہر مسلمان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.